أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. تمام لوگوں کے سامنے، سارے انسانوں کے لیے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتا دیجیے، یعنی یہ غیب کی خبر بتلا دیجیے. سارا کا سارا قرآن غیب کی باتیں بتاتا ہے. قرآن کا جو چیلنج ہے کئی جگہ ذکر میں آئے گا، اگر تمہارے بس میں طاقت میں ہے تو اس قرآن کا ایک چھوٹے سے چھوٹا سورے کا نمونہ بنا کے بتاؤ. نہیں بنا سکے اس لیے کہ زبان، الفاظ، جملے تو انسان کے لیے ممکن ہیں. زبان سے الفاظ میں معنی غیب کے کہاں سے بیان کرے گا؟ غیب تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت ہے، اللہ کی صفت ہے. اللہ ہی جانتے ہیں، انسان جانتا نہیں. انسان آج کی صبح سے اب تک کی کیفیت بتا سکتا ہے، گزرے ہوئے کل کے دن کی باتیں بتا سکتا ہے، آنے والے وقت کی کوئی چیز بتا نہیں سکتا. تو لہذا ایمان کے ساری چیزیں غیب کے اوپر ہیں، یقین رکھنا ہے. اس دن کا تذکرہ کر دیجئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں سے، خاص طور پر مشرکوں سے، نافرمانوں سے، آخرت کا یقین نہ رکھنے والوں سے. ہر تفسیر میں یہ چیز لکھتے ہوئے چلیں گے کیونکہ وقت نزول کیا ہوا تھا وہاں پر یہ لکھا ہوا ملے گا، یہ پڑھنے میں آئے گا. مشرکین مکہ سے آپ ذکر فرما دیجئے. اس وقت مقابلے میں، اسلام کے مقابلے میں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں مشرکین مکہ تھے. یہ آیت شریفہ مکے میں نازل ہوئی تھی، اس واسطے مشرکین مکہ تھے. اب یہ کہیں گے کہ وہ مشرک تو اب نہ رہنا، وہ مناسبت تھی. قیامت تک انسانوں کے لیے جو تمام کے تمام جو مشرک ہیں، کافر ہیں، فاسق ہیں، فاجر ہیں، چاہے جنات ہو کہ انسان ہو، اس کی تفصیل آئے گی انشاءاللہ. ان تمام کے سامنے ذکر کر دیجئے اس دن کا، یعنی قیامت کا، جس دن اللہ تعالیٰ ان تمام کے تمام کو جمع فرمائے گا. ان کا حشر ہوگا. عربی لفظ حشر جس کے معنی جمع کرنا، جمع ہونا. جمیعاً، کوئی ایک بھی چھوٹے گا نہیں، بلا کسی فرق و امتیاز کے تمام کو جمع فرمائے گا. یہاں جماعت سے خاص طور پر نافرمان، غیر مومن، کافر، فاسق، فاجر، انسانوں میں سے بھی، جنات میں سے بھی. آگے تفصیلات ملیں گے. ساری چیزوں کو جمع کرنے پر ایک نقشہ، صحیح صورتحال سمجھ میں آئے گی. سورہ یاسین میں تذکرہ ہے
وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، جو ایمان اور ایمان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کو چھوڑ کر سب کے سب مجرم ہیں۔ مجرم ہمارے گناہ گار، کافر مشرک سب آ گئے۔ بس قدرت یہ کرے گی تمام کے تمام مجرم کو الگ کر دے گی، نیک اور برے سب کے سب ایک ہی تقسیم میں الگ ہو جائیں گے۔ جو جتنے برے ایک جگہ ہو جائیں گے، اب وہ یہی مطلب ہے کہ تمام کے تمام کو جمع کرے گا، اکٹھا کرے گا ایک جگہ، اس وقت اللہ تعالیٰ سوال کریں گے ڈانٹ کے طور پر، ڈانٹ ڈپٹ کرنے کے لیے، یاد دلانے کے لیے، سب کچھ بتانے کے باوجود تم نے اس کی پرواہ نہیں کی، اس کی طرف مائل نہیں ہوئے، اس چیز بتلانے کے لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا یا معاشر الجن، اے جنات کی جماعت۔ مطلق معاشر مانے جماعت، مطلق مرادی معنی عشرت سے ہے، آپس میں زندگی گزارنا، ایک طرز کی زندگی گزارنے والے لوگ جماعت قوم۔ اے جنات کی جماعت، خطاب کریں گے جنات سے۔ جماعت ہوں گے سب انسان اور جن جو مجرم کی فہرست میں ہیں۔ سوال تو ہر ایک سے ہونا ہے، نیک سے بھی ہوں گا، بد سے بھی ہوں گا۔ قرآن بار بار تاکید کرتا ہے ہر ایک سے ہر چیز کے بارے میں، رتی برابر نیکی ہو یا رتی برابر برائی ہو، حساب کتاب پورا ہو کر رہے گا۔ نیکوں کے حساب کی کیفیت بھی ذکر فرمایا قرآن میں، بروں کے ساتھ جو سوال ہوں گا، پرسش ہوں گی، اس کی تفصیلات بھی کئی جگہ ذکر میں آتے جائیں گی۔ اے جنات کی جماعت، قد استکثرتم من الانس، تم انسانوں کے مقابلے میں تو بہت زیادہ تھے، خیمے بہکانے میں، بھٹکانے میں، اغوا کرنے میں۔ یعنی انسانوں نے بھی یہ کام کیا، انسانوں کے درمیان میں جنات نے بھی کام کیا، جنات نے بھی کام کیا انسانوں میں، انسانوں کو بہکانے میں، اغوا کرنے میں، حق کے راستے سے ہٹانے میں۔ تناسب اور عدد کے اعتبار سے انسانوں کے مقابلے میں تم بہت زیادہ تھے۔ وسوسے ڈالنا، خواہشات کو پیدا کرنا، خوبصورت بنا کر نقشہ پیش کرنا، یا اس قسم کا ماحول اس کے لیے تیار کرنا، یا شیطانی صفت میں جو جڑ گئے ان کا اس کو ساتھی بنا دینا، ان کاموں میں اے جنات، تو اب ترجمہ ہوگا جنات کا، اے شیطانوں۔ جو برا انسان ہے وہ بھی شیطان، جو برا جن ہے وہ بھی شیطان۔ مخلوق ہے انسان کی، مخلوق ہے جنات کی، شیطان نامی الگ سے مخلوق نہیں، مخلوق میں سے بنتے ہیں، اس کو کہتے ہیں شیطان۔ جن کے لفظی معنی آتے ہیں چھپ جانا، اس لیے جنت بھی جن سے ہے، جنون پاگل پن بھی جن سے ہے۔ جنین ماں کے پیٹ سے باہر آنے سے پہلے جو بچہ موجود ہے اس کو بھی نام عربی میں جنین جن سے ہے۔ جیم نون نون، اس مادے کے ساتھ جتنے الفاظ آتے ہیں چھپانے کے معنی آتے ہیں، نہ دکھنا، پوشیدہ ہونا۔
باغ کو بھی جنت اسی لیے کہتے ہیں کثرت درختوں کی وجہ سے سایہ زیادہ پڑتا ہے زمین پر، دھوپ کو درخت روک لیتا ہے۔ جنون بھی عقل کے اوپر ہوش حواس قائم نہیں رکھتے، ایک پردے جیسی کیفیت طاری ہوتی ہے، اس لیے جنون، دیوانہ پن، پاگل پن۔ الصوم جنت، رمضان اور روزوں سے متعلق حدیث شریف کا بار بار تذکرہ سننے میں آتا ہے، سنانے میں آتا ہے، پڑھنے میں آتا ہے۔ الصوم جنت، یہ جیم نون نون سے، روزہ ڈھال ہے روزدار کے لیے، دوزخ میں داخل ہونے سے بچائے گا۔ اس مناسبت سے اس مخلوق کو، یعنی شیاطین کو، جن کہتے ہیں۔ ان میں بھی نیک ہیں برے، جو نیک ہیں مسلمان، ان میں بھی تفرقہ ہے، ان میں بھی فرقہ بندی ہے، جتنے انسانوں کے اندر وہ ساری چیزیں ان میں بھی ہیں۔ تم نے انسانوں سے زیادہ گمراہ کرنے والی چیزوں میں، رغبتیں خواہشات پیدا کرنے میں تم انسانوں سے بڑھ کر ہوگے، زیادہ ہیں تم۔ انسان بھی ایسا کرتے ہیں۔ دوسرے انسان یہ جتنے عملیات کی زندگی سے جڑے ہوئے ہیں، یہ سب کے سب یہ جنات شیاطین کے ساتھی ہیں، چاہے وہ عامل ہے بولو، موکل ہے بولو، جو بھی ہے بولو، وہ تعویلات نہیں۔ اجازت اتنی ہے، قرآن کی آیت پڑھ کر دم کرنے کی اجازت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، کرتے رہے ہیں، پوری حیات معوذتین، تعویذ نامہ معوذتین، قل اعوذ بالفلق، قل اعوذ برب الناس، اس کا نام ہی ہے معوذتین، یعنی تعویذ۔ مسلمان کے لیے تعویذ ہے وہ۔ ایمان کا تعلق یقین کے ساتھ ہے، ایمان کا تعلق یقین کے ساتھ ہے، لیکن جتنے عاملین کے پاس جاتے ہیں فائدہ بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فائدہ کرنے بولا ہے، جو برا چاہتا ہے اس کو برائی کے ذریعے سے جوڑتے ہیں، وہ جڑے گا۔ ایک قانون، ایک فطرت بنا کر رکھے اللہ تعالیٰ، وہاں بھی کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی، لیکن اللہ کا واسطہ لیا نہیں اس نے۔ تو سحر، جادوگری بولو، کس سے کراتے ہیں؟ جس کو آپ عامل کہتے ہیں۔ اب لباس کی مختلف حیاتیں ڈال لو برائے اطمینان کے لیے، اچھے اچھے لباس کے اندر بھی گھس کر نکلنے کا موقع ملا، ایک نہیں کثرت کے ساتھ۔ یہ سننے سنانے والی، یہ بتانے والی بات نہیں۔ الا ماشاء اللہ، الا ماشاء اللہ، جاؤں گے اللہ کے بندے ہیں جو نگاہ سے اثر پیدا کرتے ہیں، ایمانی نگاہ سے، ایمان کے ساتھ جڑنے پر صرف ہاتھ رکھنے سے، ایمان کی بنیاد پر صرف دم کرنے سے، یہ چیزیں الگ ہیں۔ تو انہی شیاطین سے سحر، کہانت، جادوگری، ایسا ہونے والا، ایسا ہونے والا، تمہارے ساتھ ایسے ہونے والا، ایسا ہونے والا ہے، اگلی باتیں، کہانت، یہ تمام کے تمام یہ ذریعے سے سب سے زیادہ جنات کے جو انسان کو بہکائے، جو انسان کو بہکائے۔ معاشرے کے اندر قومی اسٹیج بنا ہوا ہے ایک صاحب کا، بعض لوگوں کو اسٹیج کی رونق ان کی قسمت میں آ جاتی ہے، کم و بیش، جیسے جلسوں کی شکل میں، فلاں شکل میں، تقاریب کی شکل میں، محفل کی شکل میں، حلقے کی شکل میں ان کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آپ فرمائیے، آپ بولیں گے، آپ تقریر کریں گے، آپ سمجھائیں گے، آپ سنیں گے، ایک شہرت بھی مل جاتی ہے، نیک بندے ملتی ہے، نیکی کے سوا بھی، معاشرے کی اصلاح کے عنوان سے، فلاں فلاں سے
کبھی کسی زمانے میں وہ شاگردی کا شرف بھی تھا ان کو، جانا ہوا، کسی کا بھی نام کبھی بھی میں ذکر نہیں کروں گا، خرابیوں کا ذکر کرتا ہوں۔ دن کے وقت میں، دن کی روشنی میں دیکھا ایک مٹی کے اس میں تیل ڈال کر بتی جل رہی ہے۔ میں نے کہا یہ تو جتنے نرسوں کے پجاریاں ہیں، غیر مسلم جتنے ہیں، جہاں جہاں ڈبوں میں دکانوں میں جلتے رہتی ہے، اس میں دو رائے نہیں، وہ نرسوں کی پوجا کرتے ہیں، وہ نرسوں کی تاکید رہتی ہے، اس کے نام سے ایسا کرنا رہتا ہے۔ آپ ایک چیز خریدنے کے عنوان سے ارادہ کر کے تو نکلیں، میرا ارادہ تھا کہ آپ اس دکان پہ جاؤں گا، اس دکان پہ جاؤں گا، جب سامنے سے گزرتے ہیں تو آپ کو فوراً خیال آتا ٹھیک ہے یہاں سے آپ پوچھ لیجیے، وہ ایک کیفیت رہتی ہے، وہ شیطانی تجربہ کر کے دیکھ لیجیے۔ جو خجست اکثر تم ان سے بہکانے میں کرنے میں جو تم زیادہ تھے، بالکل اسی کا نمونہ یہاں پر دیکھا میں، جو اچھی طرح شائع شملوں میں فلاں فلاں میں فلاں فلاں کیفیت میں ذکر و شغل کے عنوان میں نے دریافت کیا بھی یہ کیا چیز ہے، یہ تو فلاں جگہ ہوتی نہ ایسا کرتا نہ یہ، چونکہ وہ شاگردی کے درجے میں تھے، بلا تکلف پوچھ لیا، ورنہ ان سے ایسی چیزیں پوچھنے کرنے کے لیے ماحول بنانا پڑتا ہے۔ فوراً لاجواب کر دیا انہوں نے مجھے، یہ ہم غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے نام کا تیل اور بتی جلا رہے ہیں۔ بھلا یہ کہاں سے آگئی بات، وغیرہ وغیرہ، خرابیاں بھی اسی ہوئیں۔ اور جتنے دنیا میں فتنے پیدا ہوتے ہیں، جس میں نقصان ہوتا ہوا، کہیں کہ مسلم معاشرے کا نقصان ہو رہا، فلاں ہوتا، فلاں ہو رہا، فلاں ہو رہا، اس کے بارے میں بھی قرآن ذکر کیا ہے، اس کے بارے میں وضاحت تفصیل ہے۔ ایمان والوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ مثلا فلاں نے، فلاں اقتدار والوں نے، فلاں نے ایسا کیا، ان کا نقصان کیا، ایسے فتنے نکلے، فلاں نکلے، جو آج بھی نکل رہے۔ چلو آنگن واپسی، گھر واپسی، چھت واپسی، جو بھی بولو آپ۔ تو ایمان والوں کے لیے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ارے جن کے اندر نفاق ہے، جو غیر سچے پکے مسلمان نہیں، وہ نکلیں گے، وہ چھٹیں گے۔ تم سمجھنا ایمان والا نکلا، ایمان والا ہٹا، انہیں ہٹتا کرتا نہیں۔ اس کا امتحان لینے کے لیے، اس کی سزا کے لیے قدرت کا انتظام ہے، وہ قدرت کا انتظام ہے۔ تمہیں حیران پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ اور تمہیں اپنے ایمان کو اور مضبوط کرنے کے لیے ذریعہ ہے۔ اے جنات کی جماعت، تم لوگ بہت زیادہ آگے بڑھ گئے انسانوں سے۔ وقال اولیاؤہم، وہ تمام کے تمام مجرمین اس میں سے آپس میں، ان میں سے بھی جو لیڈر ٹائپ کے بڑے بڑے سردار، انسانوں میں سے بھی کہیں گے ربنا، کیونکہ دونوں کو جمع کر کے بات ہو رہی، استمتع بعضنا ببعض، استمتع فائدہ اٹھانا، انہوں نے ہم سے کام لیا، ہم نے ان سے کام لیا، سب برابر کیسے ہیں، آگے پیچھے، کم زیادہ۔ انسانوں سے کام لیا جنات نے، جنات سے کام لیا انسانوں نے۔ یہ چیزیں ہوتی گئی، اب اس کی تفصیل بہت بڑی طویل۔ جنات انسانوں کو بہکاتے گئے، فلاں کرتے گئے، فلاں کرتے گئے، فلاں کرتے گئے۔ مشاہدے کی بہت ساری چیزیں بھی ہیں، مشاہدے کی بہت ساری چیزیں بھی ہیں، مسائل کے حل کے عنوان سے آنے والوں کے دریافت کی کئی چیزیں ہیں۔
روزمرہ کی اتنی محنت مشقت کرنے کی ضرورت بھی نہیں. کسی کی تابعداری میں 2 تا 6 مہینے لگ جائیے جو عاملین کے پاس ہے، جد و جہد کر کے پھر آپ بیٹھ جائیے. جو 20-25 سال میں آپ اپنا آشیانہ جو بنا نہیں سکے، 1-2 سال کے اندر بھی بنا سکتے آپ. جو ہی اس لائن میں آپ کو گرفت نکلے گی، یہ تو ایک سے زائد چیزیں میرے پاس وضاحت کے لیے آ گئی. میں کمرہ دروازہ کھلا رکھ کے لکھتے کرتے بیٹھتا ہوں تو ہفتے میں کم از کم 1-2 بھی لوگ ایسے آتے ہیں جو جانے آنے والے نماز کو آتے ہیں. فوراً آ کر گھستا ہے کہ آپ علاج کرتے ہیں کیا آپ عملیات کرتے ہیں کیا، فوراً گھستا. اس لیے اکثر دروازہ بند کر کے بیٹھنا پڑتا مجھے. لکھتے پڑھتے رہتے، یہ مسجد میں خود کا ہی لے کے آتے ہیں. بعض تو بھیانک قسم کے واقعے لے کے ایک دم گھس جاتے ہیں. کیا وہ کرتے ہیں کیا یہ کرتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ 80-90% سارے لوگ اسی میں مبتلا ہیں. جو ہی آپ میں اس کی گرفت ہوئی، انسانی شکل میں متشکل ہو کر یہ شیاطین آپ کے پاس آتے ہیں. یہ وضاحت تفصیل کے لیے میرے پاس ایک سے زائد واقعات. رات کے 2 بجے کے بعد آپ کو نیند سے بیدار کر کے اطمینان سے سنجیدہ طور پر بات چیت کرتے ہیں، شرط لگاتے ہیں. بس ہمارا یہ طریقہ اختیار کرنا، یعنی شرک والی طرف چلے جانا. دیکھنے کچھ نہیں رہتا. مثال کے طور پر فلاں میرے عنوان سے یہ بتی جلانا، یہ عنوان سے یا وہ چلانا، یہ کرنا، کوئی ایک ایسی چیز لگاتے ہیں. انکار سے پیچھے ہٹ نہیں سکتے. انکار کرنے پر پھر آپ کو مسائل میں حادثات میں مبتلا کیے جیسی کیفیتیں ہوتی ہیں. پورے اطمینان سے آپ کا فائدہ کریں گے، فلاں کریں گے، لوگوں کا رجحان مائل کریں گے، فلاں کریں گے وغیرہ وغیرہ. اب بس اس میں چلا تو چلا. پھر لوگوں کے سامنے مظاہرے میں آپ کو نیک پاک باز پوتر بن کر ظاہر بھی ہونا ہے وغیرہ وغیرہ. بہرحال ایمان کی حفاظت بہت ہی دشوار، بہت ہی انتہائی بڑی قدر و قیمت والی چیز ہے جو معمولی قیمت پہ حاصل ہونے والی نہیں ہے. اس لیے ہر دعا میں کم و بیش اہدنا الصراط المستقیم دل کی تڑپ کے ساتھ ذہن میں رکھنا، کہیں راستے سے ہٹانے نہ پائے اللہ تعالیٰ. چنانچہ اب یہ آپس میں کہیں گے، خود انسان بھی بولیں گے جو مجھے بھی نہیں، اے رب ہم میں سے آپس میں ایک دوسرے کو فائدہ اٹھائے ہیں، چلتے گئے، یعنی ہم سب کے سب گناہ گار ہیں. اعتراف کرتے ہوئے بات ہو گئی. سب جمع ہیں، کوئی کم ہے کوئی زیادہ ہے. انہیں زیادہ ہے ہم کم ہیں، یا ہم کم ہے وہ زیادہ ہیں. شرارت میں کرنے میں، ان کی ماننے میں قبول کرنے میں، ان کا یہ کرنے میں پیچھا کرنے میں. وبلغنا بالآخر نوبت آ گئی، ہم پہنچ گئے ہماری اس مدت کو، ہمارے اس مقررہ وقت کو، یعنی قیامت میں اٹھنے اور جمع ہونے کو. الذی اجلت لنا، جو آپ نے مقرر فرمایا تھا. حشر کریں گے فرمایا تھا، ہو گیا. مدت مقرر کیے تھے، ہو گئی سو آ گئی. اللہ کا فیصلہ ہوگا. قال، اللہ کا ارشاد ہوگا، النار مثواکم، دوزخ تمہارا ٹھکانہ ہے. مثوا پناہ گاہ، ٹھکانہ رہنے کا مقام. خالدین فیہا، ہمیشہ اسی میں رہو گے. دوزخ کی کئی شکلیں ہیں، گرم پانی کی، آگ کی. جہاں آگ ہے وہاں پانی نہیں رہے گا، جہاں گرم پانی ہے وہاں آگ نہیں رہے گی. اور زمہریر کی، سورہ ظاہر میں خاص طور پر ذکر ملے گا یہ لفظ کا. انتہائی سرد، وہ سردی کا اندازہ بھی کرنا دشوار. سزا گرم پانی کی ہوں گی،
سزا انتہائی سردی کی ہوں گی، اتنی ہوگی کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ دوزخی یہ کہے گا جب آگ سے نکال کر جب اس کو زمہریر میں داخل کریں گے، اس سے تو آگ اچھی ہے بولیں گے، آگ سے بڑی تکلیف محسوس ہوگی، آگ سے زیادہ تکلیف، یعنی برف دان ایسا بڑا ہوگا وہ۔ تو اس مقام سے اس مقام میں جب شفٹنگ بھی ہوگی عذاب کی شکلوں میں، تو الا ماشاء اللہ رہو گے دوزخ میں ہمیشہ، مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے گا، یعنی دوزخ سے نکلنا نہیں ہے، دوزخ کی اس سیکشن سے اس سیکشن میں یہ وقفہ رہنا تو اسی کے اندر ہے۔ یا یہ شکل اس شعبے سے جڑے ہوئے لوگ اگر اس سے پہلے اگر توبہ نہیں کریں گے اخلاص کے ساتھ، راستے سے باز نہیں آئیں گے، اگر باز آ جائیں گے تو اللہ ماشاءاللہ یہ اس سے محفوظ رہ جائیں گے۔ لفظی ترجمہ ہے اللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ جو چیز چاہے، جو مرضی ہو۔ ان ربک حکیم علیم، یقیناً تمہارا رب حکیم ہے۔ دوزخی کو دوزخ میں ڈالنا، جنتی کو جنت میں، جس کے ساتھ کیا کرنا ہے عدل و انصاف کا، علیم اچھی طرح واقف ہے، کسی قسم کی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوں گی۔ وَكَذَلِكَ، اسی طریقے سے بعض ظالموں کو بعض کے اوپر ہم مسلط بھی کر دیتے ہیں، اس کا ساتھی بنا دیتے ہیں، رفیق بنا دیتے ہیں، یعنی اس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اس کی کئی طریقے سے وضاحت ہے۔ برے کے دوست برے ہوتے ہیں، نیک کے دوست نیک ہوتے ہیں، اور جو بروں کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ یہاں پر جو ذکر ہے، دنیا کے اندر بھی ان کو ایک عذاب کی قسم، غنڈہ گردی چوری کے اندر ایک پارٹی ٹیم چلتے رہتی ہے، پھر بعد میں قتل کی شکل میں پیش آتا ہے، اسی ایک پارٹی کا تھا، اسی کے اندر آگے پیچھے بھی انہیں اس کو مار ڈالا، اگر انہیں اس کو نہیں مارتا تو انہیں اس کو مارنے والا تھا۔ حدیث شریف میں ہے نولی بعض ظالمین بعضاً، فسق و فجور جب زیادہ بڑھتا ہے تو ہم ظالم حکمراں کو، اس کی فطرت میں ظلم ہے، نافرمانی ہے، سختی کرنا ہے، قتل و غارت گیری کرانا ہے، یہ نقصان پہنچانا ہے، یہ فطرت ہے، انہیں گناہ گار ہے، ایسے کو مسلط کر دیتے ہیں تاکہ وہ آپس میں دوسرے کو سزا دیتے جائے۔ تو تقدیر کا مسئلہ ان ساری چیزوں پر غور کرنے سے آسانی سے سمجھ میں آئے گا، یہ کیسا ہو گیا، یہ کیسا ہو گیا، کیسا ہو گیا نہیں، اپنے اندر ہے سو ویسا اس کے اوپر تلاش نہیں کرتا آدمی، ویسا تھا تو ایسا ہوا۔ یہ بھی حدیث شریف میں ہے سارے حکمراں بادشاہ وغیرہ سارے حکمرانوں کے قلوب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں، وہ ان کے قلوب کو موڑتے رہتے ہیں۔ تو یہ بھی جو دنیا کے اندر فلاں قوم کے اوپر زیادتی، فلاں کے اوپر کمی، یہ بھی قدرت کے حکم منشے سے عین حکمت اور اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق ہے، یعنی اللہ کی مرضی کے موافق ہے۔ اس سے انسانوں کو سبق حاصل کرنے کے لیے وحی کا دروازہ بند، رسول موجود نہیں، لہذا اس کے ذریعے سے سارے اصول بتا دیتا ہے کلام پاک، ان جیسی چیزوں پر جائزہ لو، اور قدرت کی طرف سے ہے اصلاح کرو۔ جب اصلاح ہوئی تو بیماریاں بھی آئیں گی، بھی تو ایک وقت کی خوراک بھی ایک دم اچھا ہونے والا نہیں، اور نہ ایک خوراک میں اچھا ہونا اچھی بات بھی نہیں اس کے لیے۔ ایسا مرض دھیرے دھیرے آیا تھا، آپ توجہ نہیں کیے تھے، ہٹے گا دھیرے دھیرے دھیرے، تو اصلاح کرنے کے بعد بھی دھیرے دھیرے آئے گا فرق اس کا۔ بما کانوا یکسبون، یہ تمہارے کسب بد عملی کی وجہ سے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اونچ نیچ دنیا کی زندگی میں بھی جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، ایک سزا کا ایک طریقہ ہے، سزا عارضی طور پر انسان کو متنبع کرنے کے لیے، اپنے رب کی طرف رجوع کرنے کے لیے۔
پھر اسی سے متعلق ذریعہ اور تفصیل اتمام حجت کی اگلی آیت میں آنے والی ہے۔ سبحان اللہ۔